بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما للامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ صلوات علی محمد۔ برادران عزیز و خاران محترم، ظاہر ہے کہ یہ موقع ہے کہ میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں، انتظامیہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ جن کے توسط سے آپ کی زیارت کا یہ موقع حاصل ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ تمام احباب کے جنہوں نے دام درہم سخن قدم مجلس اعضاء کے انعقاد کے لیے کنٹریبیوٹ کیا، ان سب کے لیے بھی دعائیں ہیں کہ بار الہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، عزاداری عزاداروں عزاخانوں کی حفاظت فرما، عزاداری کی خدمت کرتے ہوئے جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے درجات کو بلند فرما، ان تمام مرحومین کو سید الشہداء کے ساتھ محشور فرما، اور مالک ہم سب کو بار بار فرش عزا بچھانے اور فرش عزا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خاص طور پر ہم دعا کریں گے تمام شہداء کے لیے، خاص طور پر علی الاخص جو کل کے واقعے کے اندر مسقط میں وادی کبیر کے اندر عزادار شہید ہوئے ہیں، بار الہ ان سب کے درجات بلند ہیں، انہیں اور بلندی عطا فرما، ان کے قاتلوں کو نیست و نابود فرما، اور جو زخمی ہیں ان زخمیوں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ شہری انتظامیہ خاص طور پر رینجرز ہیں، پولیس ہیں، اسکاؤٹس ہیں، والنٹیئرز ہیں کہ جنہوں نے اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کیں، ظاہر ہے کہ ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں، اور میں خاص گزارش کروں گا کہ ان کے شکریہ کو سیکنڈ کرنے کے لیے اور ایکنالج کرنے کے لیے مل کر ایک مرتبہ درود بھیج دیں محمد و آل محمد۔ جو اہل محلہ یہاں پر ہیں کہ ظاہر ہے کہ عزاداری کے انعقاد کی وجہ سے ان کے روزمرہ کے معمولات میں کچھ نہ کچھ ڈسٹربنس ضرور بھی ہوگی، مگر ہم یقین کامل رکھتے ہیں کہ ممکن ہے کہ رہنے والے ان میں شیعہ بھی ہوں گے، سنی بھی ہوں گے، ممکن ہے کچھ غیر مسلم بھی ہوں، مگر اتنا مجھے اطمینان ہے کہ ان میں سے ہر ایک حسینی ہے، یہ سب کے سب حسین کے ماننے والے ہیں، یہ سب کے سب امام حسین سے عقیدت اور محبت رکھنے والے ہیں، ان سب کے بھی ہم شکر گزار ہیں، اور اس کے لیے بھی میں چاہوں گا کہ ایک مرتبہ مل کر بآواز بلند درود بھیج دیں محمد و آل محمد۔ ظاہر ہے کہ آج کی یہ وائنڈ اپ مجلس ہے، وائنڈ اپ سیشن ہے کہ جس کے اندر ہمیں گفتگو کو کسی مرحلے تک پہنچانا ہے۔ میں نے مسلسل آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا نشان 155 اور 156 ہے، تو ارشاد ہوتا ہے کہ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ ہم تمہارا اطمینان لیں گے، حتماً امتحان لیں گے، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، مال کی کمی سے، جانوں کے تلف ہو جانے سے، ثمرات کے چھن جانے سے۔ بشر الصابرین الذین، بشارت اور خوشخبری ان صبر کرنے والوں کے لیے ہے، اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ان کے دل کا یہ حال لفظوں میں ڈھل کر ان کی زبان پر آ جاتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی بارگاہ میں ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں جو سبسیکوینٹ الفاظ ہیں ان میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے ان کے رب کی طرف سے درود بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے اوپر ان کے رب کی طرف سے درود بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ تو اگر ایک انسان پروردگار عالم کی رحمتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے
تو اسے امتحان سے گھبرانا نہیں چاہیے، امتحان میں صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ بہت سے افراد ہو سکتے ہیں کہ جو اس میں کامیاب ہوں گے اور صلوات پروردگار اور رحمت پروردگار کے مستحق قرار پائیں گے، مگر وہ کہ جن کے بارے میں ہم یقین کے ساتھ کہہ سکے کہ ہاں یہ وہ افراد ہیں کہ جو حتماً کامیاب ہو گئے، تو ایک تو شان نزول بتائے گا، اور دوسرے وہ ہوں گے کہ جن کے لیے خود خدا یہ کہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس لیے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر صلوات کی بات تھی، رحمت کی بات تھی، تو ظاہر ہے کچھ ہوں گے کہ جن کے لیے رحمت خدا ان کے شامل حال ہو جائے گی، مگر وہ کہ جن کے شامل حال ہو چکی ان کا تذکرہ پروردگار عالم نے اس آیت میں کیا کہ یقیناً اللہ اور ملائکہ وہ رحمتیں، درود، صلوات وہ نازل کر رہے ہیں، مگر اے ایمان لانے والوں، پروردگار یہ پسند کرتا ہے کہ جو کام خدا کر رہا ہے اسے تم بھی دعا میں ڈھال کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کرو کہ مالک ہم وفادار ہیں، ہم بے وفا یا غدار نہیں ہیں، جو تو کر رہا ہے ہم بھی وہی چاہتے ہیں۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ اور آج ان کامیاب اور کامران افراد میں کہ جن کے لیے پروردگار کی طرف سے درود و سلام کا وعدہ ہے اور مسلسل درود و سلام ان کے شامل حال ہے، امام مظلوم کی اس کنٹریبیوشن کو میں خاص طور پر ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مضمون ذاتی طور پر مجھے بہت پسند ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو اس کو میں نے کہاں سے اخذ کیا، تو جناب مولانا جعفر زیدی شہید لاہور، ان کا ایک مقالہ ہے کہ جو انہوں نے حضرت علامہ سید علی نقی صاحب کی ایک کتاب پر بطور تعارف تحریر فرمایا تھا، شہید انسانیت، وہاں پر انہوں نے اس چیز کو تحریر کیا۔ ظاہر ہے کہ اس میں کچھ اضافات بھی ہیں، خود علامہ نقن صاحب علی اللہ مقامہ نے اپنے بعض مقالوں کے اندر اس چیز کو اپنے انداز سے بیان بھی فرمایا، اور وہ ہے ہدف و مقصد امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ کہ ہدف کیا تھا، مقصد کیا تھا؟ ایک فکر مسلسل ہے خیالات کے لیے، سر دے دیا حسین نے کس بات کے لیے؟ تو کوئی تو ہدف، کوئی تو ٹارگٹ، کوئی تو چیز ہے جو امام مظلوم کے پیش نظر ہے، وہ وعدہ طفلی ہے، تو وعدہ طفلی کس سے متعلق ہے؟ یہ یاد رکھیے گا کہ ایک علم پروردگار، کہ خدا کے علم میں ہے کہ ایک وقت معین پر حالات ایسے ہو جائیں گے کہ جہاں خدا کی طرف سے ایک خاص قربانی کی ضرورت ہوگی، اس کے لیے پروردگار کی نگاہ انتخاب کس پر ٹھہرتی ہے؟ یہ پروردگار کا انتخاب ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں نے عام طور پر اس آیت کو پیش کیا کہ جس میں پروردگار اپنے مصطفیٰ بندوں کا تعارف کرواتا ہے۔ ان مجالس میں بھی ایک مرتبہ تو یقیناً میں نے اس آیت کو پیش کیا تھا کہ ان اللہ اصطفیٰ، کہ یقیناً اللہ نے چن لیا آدمہ و نوحن و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، یقیناً اللہ نے چن لیا۔ استفاء کا مطلب ہی یہ ہے کہ جس کو چن لیا گیا، تو کس کو چنا؟ آدمہ، آدم کو چن لیا، و نوحن، نوح کو چن لیا، و آل ابراہیم، فقط ابراہیم کو نہیں چنا، ابراہیم کی آل میں ہیں کچھ افراد کہ جن کو چن لیا، و آل عمران، فقط عمران کو نہیں چنا، آل عمران کو چن لیا، علی العالمین، اور عالمین میں چن لیا، یعنی عالمین میں یہ ہیں وہ افراد جو خدا کے چنیدہ ہیں، کہ جن کے اوپر پروردگار عالم کی نگاہ انتخاب ٹھہری ہے۔ اور جب خدا کی نگاہ انتخاب ٹھہری ہے تو بلا وجہ نہیں ٹھہری۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، خدا خوب جانتا ہے کہ اپنا عہدہ کس کے سپرد کرنا ہے۔ وہ اگر نبی بناتا ہے تو جانتا ہے کہ کون نبوت کا اہل ہے، وہ اگر رسول بناتا ہے تو جانتا ہے کہ کون رسالت کا اہل ہے، اور اگر وہ امام بناتا ہے تو جانتا ہے کہ کون منصب امامت کا اہل ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ تو اب یہ ہے پروردگار عالم کا انتخاب۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے کی ایک ٹائم لائن کے اندر علم پروردگار میں ہے کہ کب کس نبی کو مبعوث کرنا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم خلیل خدا، انہوں نے اپنی دعا کے اندر آخری نبی کی بعثت کا ذکر کیا ہے، تو جب خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے اس وقت ذکر ہے کہ وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، کہ اے پروردگار ان میں ایک رسول کو مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو، وہ ان کے درمیان آیتوں کی تلاوت کرے، وہ ان کے درمیان کتاب کی تعلیم دے، وہ ان کے درمیان حکمت کی تعلیم دے، وہ ان کے نفسوں کو پاک کرے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا واقعاً ایسا ہے
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی تو معاذ اللہ اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے سوچا کہ چونکہ میرے خلیل نے بھی اب دعا مانگی ہے تو ظاہر ہے کہ مجھے ایسا کچھ کرنا چاہیے۔ کیا ہماری یہ اپروچ ہے کہ ہم اس طریقے سے سوچتے ہیں؟ اگر یہ ہمارا سوچنے کا انداز ہے تو بہت فالٹی ہے، تو اس کے اندر بہت سقم پایا جاتا ہے، یہ فلاء کے ساتھ ہے، یہ نقص سے خالی نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے گا برادران عزیز، درود والی آیت کے ساتھ بھی آپ اس کو ملا لیجئے کہ اگر کوئی درود پڑھتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ ہم درود پڑھیں گے اس لیے پروردگار عالم کی طرف سے رحمت نازل ہوگی، تو یہ فالٹی اپروچ ہے۔ خدا تو اعلان کر چکا کہ وہ رحمت نازل کر رہا ہے۔ ہم دعا مانگ کر کسی ایسے کام کے کرنے کے لیے خدا سے نہیں کہہ رہے کہ جو وہ نہیں کر رہا تھا، جو کر رہا تھا اسی کے لیے ہم نے دعا مانگ کر اپنی وفاداری کا اعلان کیا کہ مالک جو تو کر رہا ہے وہی ہم چاہتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ اور میں دعا مانگیں کہ اے پروردگار اللہم عجل ولیک الفرج، اے پروردگار زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، تو آپ کا اور میرا کیا خیال ہے کہ اگر ہم یہ دعا نہیں مانگیں گے تو ظہور امام نہیں ہوگا؟ آف کورس وہ منصوبہ پروردگار ہے، وہ پہلے ہی اعلان ہو چکا۔ صحاح کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے آنے میں اگر ایک دن بھی باقی رہ گیا لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمِ، تو اللہ اس ایک دن کو اتنا طولانی کرے گا کہ میری نسل اور میرے اہل بیت میں سے ایک فرد کہ جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جس کی کنیت میری کنیت پر ہوگی، وہ ظہور کرے گا اور یملأ الارض قسطا وعدلا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے ویسے بھر دے گا کہ جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمارے دعا کرنے کے بعد پروردگار عالم ظہور کا کوئی ارادہ فرمائے گا؟ نہیں، یہ ارادہ پروردگار ہے۔ ہم اس دعا کے ذریعے سے اپنی وفاداری کا اعلان کرتے ہیں کہ مالک جو تو چاہتا ہے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد وہ وقت آ جائے۔ بالکل یہی معاملہ خلیل خدا کی دعا کا بھی۔ خلیل خدا لوح محفوظ پر تحریر کو پڑھ رہے ہیں کہ ہاں وہ آخری زمانہ وہ ہوگا کہ جس میں پروردگار عالم آخری رسول کو، جو مرسلین میں سید المرسلین ہوں گے، جو رسولوں کے سردار ہوں گے، یقیناً ان کو مبعوث فرمائے گا۔ تو جو علم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آیا کہ یقیناً آخری زمانے میں اس رسول نے آنا ہے، تو پھر انہوں نے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگی کہ اے پروردگار جو تو کرنے والا ہے میں بھی وہی چاہتا ہوں، اس سے ہٹ کر کچھ اور نہیں چاہتا۔ تو بعض دعائیں اس لیے نہیں ہوتی ہیں کہ چونکہ وہ نہیں ہونے والی اس لیے دعا مانگ کر پروردگار عالم کو گویا کنونس کیا جائے، بلکہ بعض دعائیں اس لیے ہوتی ہیں کہ وفاداری کا اعلان کیا جائے۔ اب آپ نے اگر اس بات کو جان لیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ طول زمان کے اندر از خلقت اول تا قیامت جب تک زمانہ ہے اس زمانے کے اندر ایک منصوبہ پروردگار ہے کہ مکروا و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کہ جو کافر آتے ہیں وہ بھی اپنے مکر کرتے ہیں اور پروردگار عالم اپنی ایک تدبیر اور منصوبہ رکھتا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اور خدا سے بہتر تدبیر اور منصوبہ کسی کا نہیں ہوتا۔ اب کافر جو مکر کر رہے ہیں تو اس مکر کے نتیجے میں وہ اپنے امتحان میں ناکام ہو رہے ہیں، اور پروردگار اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے جن پر انتخاب کی نظر ڈال دیتا ہے، اگر وہ اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں تو خدائی منصوبوں میں خدا کے شریک قرار پاتے ہیں جو خود لا شریک۔ رسول پیغام رسالت پہنچا رہے ہیں، منصوبہ پروردگار کا۔ آدم علیہ السلام پیغام خدا پہنچا رہے ہیں، منصوبہ پروردگار کا۔ آپ غور کیجئے گا، یہ جتنے وسیلے ہیں وہ پروردگار عالم کے منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے پروردگار عالم کا ایک پلان ہے، ایک تدبیر ہے۔ اس تدبیر کے اندر یہ جو کام کر رہے ہیں وہ پروردگار کے حکم سے کر رہے ہیں، پروردگار کے ماتحت ہو کر وہ اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ تو یقیناً علم پروردگار میں تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب آخری رسول کو ہمیں مبعوث کرنا ہے تو پروردگار نے اس کے لیے انتخاب کیا اور معین وقت کے اوپر ان کو مبعوث کر دیا گیا۔ ایک وقت آئے گا کہ جب پروردگار عالم نے طے کیا ہوا ہے کہ آخری امام کو ظاہر ہونے کا حکم ملے گا، وہ اس وقت ظاہر ہو جائیں گے۔ اب علم پروردگار میں تھا کہ دوران ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جہاں پر شریعت محمدی مکمل خطرے میں، اس کو بچانے کے لیے ایک خاص امتحان کی ضرورت ہے، ایک خاص آزمائش میں پورا اترنے والی فرد کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے پروردگار عالم کی نگاہ انتخاب جس شخصیت پر ٹھہری ہے اس کا نام ہے حسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام۔
آپ کو حق ہے کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا اس کے لیے قرآن مجید کے اندر کوئی آیت ہے؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ جو آیت ہے اس کے ذیل میں جو تفاسیر ہیں اسی کو دیکھ لیا جائے تو بہت کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اس قربانی کو جس ذبح عظیم سے تبدیل کیا گیا، تو اقبال کو بھی کہنا پڑا کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانی ذبح عظیم آمد بسر، کہ کیا کہنا اللہ اللہ کہ باپ کو دیکھو تو بسم اللہ کی با کا نقطہ بن گیا، اور بیٹے کو دیکھو تو ذبح عظیم کا مصداق بن گیا۔ تو یہ جو پروردگار کہہ رہا ہے کہ فدیناہ بذبح عظیم، اس کا مطلب منصوبہ پروردگار تو ہے کہ اپنے اختیار سے انسانیت اتنی پستی میں جب چلی جائے کہ یزید جیسا شخص برسر اقتدار آ کر دین مصطفیٰ کی توہین و تضحیک کا ارتکاب کرے، تو اس موقع پر وہ کون ہے کہ جو مکر اللہ کے منصوبہ پروردگار کو مکمل کرنے کے لیے پروردگار عالم کی نمائندگی کا شرف حاصل کرے؟ یہ ہے منصوبہ پروردگار۔ لیکن اب آئیے کہ دنیاوی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو رفتار ظاہری کے مطابق، اسباب ظاہری کے مطابق، اس ترتیب کے مطابق وہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بحث شروع ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے، وہ منصوبہ پروردگار جو امام من رہا ہے، امامت کا قائل ہے، جو پروردگار عالم کی اس آیت کو قبول کر رہا ہے، تفسیر کو قبول کر رہا ہے، اقبال کی فکر سے ہم آہنگ ہو چکا ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ظاہری اعتبار سے پوچھے کہ جناب علی وہ کیا ریزنز ہو سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے اقدام، اور ایسے اقدام کا فیصلہ کیا کہ جہاں پر اپنی جان قربان کر رہے ہیں، اپنے اعزہ کی قربانی پیش کر رہے ہیں، کربلا سجا رہے ہیں، کیا سبب ہے؟ بہت عمدہ کتاب جناب آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری علی اللہ مقامہ کی حماسہ حسین۔ ظاہر ہے کہ بعض نکات ایسے ہو سکتے ہیں جو نزاع کا باعث ہوں، جن پہ تنازع ہو، وہ اپنی جگہ پر، مگر جہاں تک قیام امام کے حوالے سے اسباب کی بحث کا تعلق ہے، بہت عمدہ بحث انہوں نے کی، اور دیگر علماء نے جن کے نام میں پہلے لے چکا، انہوں نے بھی ان مباحث کے حوالے سے اپنی اپنی تحقیق پیش کی۔ شہید مطہری نے وہاں پر 3 اسباب میں تمام اسباب کا خلاصہ کیا۔ یہ 3 فیکٹرز ہیں کہ جن کو عام طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ ریزن ہے، یا یہ ریزن ہے، یا یہ ریزن ہے، یا تینوں ریزن ہیں، یا ان میں سے کوئی 2 ریزن ہیں کہ جن کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا۔ اسباب قیام امام حسین، یہ اس میں جو پہلی چیز انہوں نے پیش کی جو بالکل فالٹی ہے، شہید نے خود اس کی رد کے لیے دلائل بھی پیش کیے۔ نمبر 1 کہ بالکل فالٹی، یہ دلیل دینے والے وہ افراد ہیں کہ جن کا ناصبیت کی طرف جھکاؤ ہے یا وہ خود ناصبی ہیں، دشمنان اہل بیت۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جناب امام حسین نے قیام اس لیے کیا کہ کوفے والوں نے امام کو خط لکھ کر مس گائیڈ کیا، ورنہ امام حسین وہ آئسولیشن کے اندر موجود تھے، ان کو کوئی اطلاع نہیں تھی معاذ اللہ، یعنی بالکل جس طریقے سے ایک بھولا بھالا ایک انسان ہوتا ہے، ایک شریف انسان کے جس کو کچھ نہیں پتہ ظاہری اعتبار سے، نہ دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے اس کو کچھ نہیں معلوم، اور وہ اپنے بھول پن میں اس کے پاس کچھ خطوط آنا شروع ہو گئے، اور انہوں نے ان خطوط کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ اچھا واقعاً معاملات اتنے خراب ہو گئے ہیں، تو پھر تو مجھے قیام کرنا چاہیے۔ انہوں نے قیام کیا اور کوفے والوں نے دھوکہ دیا، ایز اے رزلٹ امام حسین شہید ہو گئے۔ انہوں نے اس چیز کو پورٹرے اس طریقے سے کیا۔ اس میں اگر آپ اس تقریر کو ذہن میں رکھیں جو جناب مسلم میں نقیل کے حوالے سے میں نے گزارش کی تھی، اور کوفے کے حوالے سے کچھ باتیں بھی آپ کے سامنے پیش کی تھیں، تو ان کو اگر آپ ذہن میں رکھیں کہ ٹھیک ہے بہت سے کوفے والے ایسے ہیں کہ جنہوں نے وفاداری کا مظاہرہ کیا، کربلا کے اندر شہید ہونے والے 50%، 60% افراد وہ ہیں کہ جن کا بالآخر تعلق کوفہ سے تھا، وہ بھی تھے کہ جنہوں نے بے وفائی کی، مگر یہ وفاداری کا مظاہرہ کریں یا بے وفائی کریں، یہ کہنا تو بہت ہی اوور سمپلسٹی ہے، یہ تو فیکچولی انکریکٹ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا کوفے والوں کے خطوط کی وجہ سے۔ آپ اس کو اگر آپ ٹائم لائن کے اوپر پلیس کریں، رجب کا مہینہ ہے اختتام، عام طور پہ مشہور تاریخ ہے 22 رجب، کہ 22 رجب وہ تاریخ ہے کہ جب امیر شام انتقال ہو گیا، اور انتقال کے بعد یزید مسند اقتدار پر آیا۔ ہم بات کر رہے ہیں 60 ہجری کی، 60 ہجری، 61 ہجری محرم کربلا کا واقعہ، 60 ہجری رجب، 22 رجب عام طور پر مشہور تاریخ ہے یا اس کے آس پاس کہ جب امیر شام ان کا انتقال ہو گیا، یزید مسند اقتدار پر آیا، اور یزید نے خط بھیجا مدینہ کے گورنر ولید کے نام، جس کے اندر اس نے یہ لکھا تھا کہ حسین ابن علی سے بیعت طلب کرو، اور اگر حسین بیعت کر لیں تو ٹھیک، ورنہ ان کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دیا جائے۔
اور امام نے اس کے جواب میں جو کہا اس کا خلاصہ کیا ہے؟ امام کا جواب کیا تھا؟ امام کا جواب یہ تھا کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ اس کا سوال اور یہ امام کا جواب۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے انصاف سے بتائیے کہ پہلا خط کوفے والوں نے کب لکھا؟ کیا رجب میں لکھا؟ امام 28 رجب کو مدینہ منورہ سے روانہ ہو گئے، 3 شعبان کو پہنچ گئے ہیں مکہ مکرمہ۔ شعبان کا پورا مہینہ امام نے گزار دیا، رمضان کا مہینہ گزار دیا، شوال، ذیقعد، ذی الحجہ، 8 ذی الحجہ کو امام روانہ ہوئے۔ امام نے جناب مسلم بن عقیل کو کہاں سے روانہ کیا؟ امام نے مکہ سے روانہ کیا۔ مکہ سے کیوں روانہ کیا؟ اس لیے کہ مکہ میں رمضان کا مہینہ تھا جب پہلا خط کوفے والوں کی طرف سے آیا۔ امام کا قیام تو شروع ہو چکا۔ جب امام مدینہ منورہ سے نکلے اور امام نے بیعت سے انکار کر دیا تو امام تو اپنا قیام شروع کر چکے۔ یہاں مدینہ منورہ سے مکہ آنے کے بعد، اس لیے کہ مکہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر لوگ آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں، عمرے کے لیے آنے جانے والوں کا ایک تانتا بندہ ہوتا ہے۔ تو کوفہ کے بہت سے لوگ آئے، وہاں سے وہ واپس گئے اور شہر کوفہ میں یہ اطلاع پہنچی کہ فرزند رسول نے قیام کیا ہے، یزید کی بیعت سے انکار کیا ہے۔ تو اس کے بعد پھر سلیمان ابن سرد خزائی انہوں نے اس پہلی میٹنگ کا اہتمام کیا کہ جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ امام کو خط لکھ کر بلایا جائے کہ چونکہ آپ قیام کر رہے ہیں لہٰذا ہم اپنی سروسز آپ کو آفر کرتے ہیں کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں۔ تو برادران عزیز، یہ کتنا غلط ہے کہنا کہ امام نے قیام کیا کوفے والوں کے خطوط کی وجہ سے، معاملہ ادر وے راؤنڈ ہے۔ امام نے ان کے خطوط کی وجہ سے قیام نہیں کیا، چونکہ امام نے قیام کیا لہٰذا کوفے والوں نے خطوط لکھے۔ یہ بالکل 180 ڈگری کے اوپر یہ کہنا، تو کسی بھی تاریخ سے آپ تبری کو دیکھیں، کسی اور کتاب کو دیکھیں، آپ کو نہیں ملے گا کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس ان کے خطوط پہلے آئے تھے۔ امام حسین نے اپنا قیام شروع کر دیا تھا۔ تو یہ جو پہلا فیکٹر بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کوفے والے خطوط نہ لکھتے تو امام قیام نہ کرتے، یہ تو بالکل غلط ہے۔ امام اپنا قیام شروع کر چکے، قیام حسین کا آغاز ہو چکا مدینہ منورہ میں۔ تو یہ پہلا فیکٹر، یہ جو پہلا ریزن، یہ جو پہلا سبب بیان کیا جاتا ہے، اس کے اوپر تو لگا دیجئے بڑا بڑا کراس کہ ایبسولوٹلی رانگ۔ اب آئیے باقی 2 اسباب کہ باقی 2 اسباب کیا ہو سکتے ہیں۔ دوسرا سبب وہی ہے کہ جس کو ابھی میں نے ضمناً بیان کیا، اور وہ ہے بیعت کا مطالبہ۔ یزید بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے، امام بیعت سے انکار کر رہے ہیں، اور امام جب بیعت سے انکار کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا یہ ہے وہ اصولی موقف کہ جس کے اوپر امام آخر تک اسی استقامت کے ساتھ، اسی صبر کے ساتھ، اسی اسٹیڈ فاسٹنس کے ساتھ باقی کہ اس پر بات نہیں ہو سکتی۔ بیعت کا اگر مطالبہ کرو کہ ہم بیعت نہیں کریں گے، بیعت کا مطلب ہے انڈورسمنٹ، بیعت کا مطلب ہے تائید، بیعت کا مطلب ہے وثاقت کا اعلان، بیعت کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ ہاں میں اس کو بطور وارث رسول، جانشین رسول قبول کرتا ہوں۔ یہ ہے اسلام کا اسپوکس پرسن، یہ ہے اسلام کا نمائندہ۔ اور امام نے جو الفاظ اس کے لیے انتخاب کیے ہیں، یقین جانیے وہ بہت اہم ہے۔ امام یہ نہیں کہتے کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، امام اتنا نہیں کہتے۔ دیکھیے عربی کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے اتنی عربی مجھے بھی آتی ہے کہ اگر یہ کہنا ہو کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا تو اس کے لیے الفاظ کیا ہیں؟ لا ابایعہ، یہ بھی ٹھیک ہے کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا۔ ما انا ابایعہ، میں اس کی بیعت نہیں کروں گا کے لیے ایک اور جملہ ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی ترکیبات ہیں عربی میں جس کے ذریعے سے ایک شخص اگر انکار بیعت کرنا چاہے تو وہ انکار کر سکتا ہے۔ لا ابایعہ، ما انا ابایعہ، یہ الفاظ ہیں، مگر امام نے ان تمام الفاظ کو چھوڑ کر وہ جملہ استعمال کیا کہ جس سے اصول سمجھ میں آ جائے۔ امام فقط اتنا نہیں کہتے کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، امام یہ کہتے ہیں مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یعنی امام فرما رہے ہیں کہ سمجھ لو کہ میری پالیسی کوئی جداگانہ نہیں ہے، یہ ایک مستقل اصول ہے۔ نہ ماضی میں کسی مجھ جیسے نے کسی اس جیسے کی بیعت کی، نہ ماضی میں کسی مجھ جیسے نے کسی اس جیسے کی بیعت کی، نہ مستقبل میں کوئی مجھ جیسا کسی اس جیسے کی بیعت کرے گا۔ تو اصول سمجھ لو کہ کوئی مجھ جیسا کسی اس جیسے کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز اور سوال کے انداز میں
کہ جب امام یہ کہہ رہے ہیں تو ولید ہے، بنو امیہ کا آدمی ہے، درباری ہے، گورنر ہے، وہ کہے، مروان وہاں پر موجود تھا، وہ کہے، کوئی دوسرا کہے کہ فرزند رسول اگر آپ کو کہنا بھی ہے تو آپ اپنے بارے میں کہیے، اگر آپ کو کہنا بھی ہے تو آپ اپنے بارے میں کہیے، آپ کسی اور کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کہیں کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، تو کیا آپ کے بابا نے بیعت نہیں کی؟ یقین جانیے کہ علی نے اگر کسی کی بیعت کی ہوتی تو وہ یہ جملہ کہتے۔ ان کا نہ کہنا دلیل ہے کہ نہ حسین نے کسی کی بیعت کی، نہ ان کے بابا نے کسی کی بیعت کی۔ غور فرمایا آپ نے برادران عزیز؟ مل کر درود بھیج دے محمد و آل محمد۔ تو یہ امام کا ایک اصولی اعلان کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ ایک فیکٹر ہمارے سامنے آ گیا۔ تیسرا فیکٹر، تیسری وجہ جو امام نے اپنے اس خط میں، اپنی اس وصیت میں جو جناب محمد حنفیہ کے نام تحریر کروائی، یہ یاد رکھیے گا اس زمانے میں تحریر اسی چیز کو کروایا جاتا تھا جو ایکسٹرا آرڈنریلی امپورٹنٹ، ورنہ کاغذ اتنی آسانی کے ساتھ اویلیبل نہیں ہوتا تھا۔ تو جناب محمد حنفیہ کے نام وہ جو ڈاکومنٹ ہے وہ موجود ہے کہ جس کے اندر بعد از حمد و سلام اور پھر اس کے بعد الفاظ یہ ہیں کہ انی لم اخرج عشیرم ولا بطیرا ولا مفسدم ولا ظالمہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، کہ یہ میں جو نکل رہا ہوں، یہ جو میرا قیام ہے، یہ قیام نہ ظلم کے لیے ہے، نہ فساد کے لیے، نہ دکھاوے کے لیے، نہ شو آف کے لیے، انما خرجت، میں تو بس اور بس اس لیے نکلا ہوں تاکہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف، میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، وانہا عن المنکر، اور میں نہیں از منکر کرنا چاہتا ہوں، واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، اور یہ میرا راستہ کوئی نیا راستہ نہیں ہے، یہ وہی راستہ ہے جو میرے جد مصطفیٰ کا تھا، میرے بابا علی مرتضیٰ کا تھا۔ آپ نے غور فرمایا؟ ایک مرتبہ پھر پورے اعتماد کے ساتھ امام حسین اپنے اس فعل کی نسبت دے رہے ہیں ایک پورے گروہ کی جانب۔ جب بیعت سے انکار کرتے ہیں تو کہتے ہیں مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، جب یہ کہتے ہیں کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں تو پھر کہتے ہیں یہ میرا راستہ کوئی الگ راستہ نہیں ہے، یہ وہی راستہ ہے، اسیر و بصیرت جدی و ابی، جو میرے جد کا راستہ تھا، میرے بابا کا راستہ تھا۔ اور جب جد کہا تو نام نہیں لیا، مگر بابا کہا تو ساتھ میں نام بھی لیا، علی ابن ابی طالب، میرا راستہ علی کا راستہ، میرے جد کا راستہ، یہ ایک راستہ ہے۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ یعنی امام بار بار دعوت دے رہے ہیں کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ میرا راستہ میرے بابا کے راستے سے مختلف ہے تو چیلنج کرو، تو بتاؤ کہ کیسے میرا راستہ میرے بابا کے راستے سے مختلف ہے۔ کوئی فرق نہیں، میرا وہی راستہ ہے جو میرے بابا کا راستہ ہے۔ اب یہاں پر ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے، اور میں چاہوں گا کہ اپنے نوجوان دوستوں کے ذہنوں دل و دماغ کے اندر اس سوال کو، اگر وہ آلریڈی موجود ہے تو بیدار کرو، اور اگر نہیں ہے تو پیدا کرو، کہ یہ جو امام کہہ رہے ہیں کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں، تو کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے کربلا لازمی ہے؟ یہ طے ہے کہ امر بالمعروف ضروری ہے، یہ طے ہے کہ نہی از منکر ضروری ہے۔ امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا، نہی از منکر برائی سے روکنا۔ سوال ہے کہ کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کربلا ہی کے ذریعے سے ہو سکتا ہے؟ یقین جانیے کہ جواب ہے کہ جی نہیں، کربلا کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ کربلا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی پیک اور کلائمیکس کا نام۔ ایک چیز اپنی معراج پر جب پہنچ جائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر معراج پر جب ہو تو کربلا کی قربانی ہمارے سامنے آتی۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے جب امام قیام نہیں کر رہے تھے تو کیا امر بالمعروف نہیں کر رہے تھے؟ کیا نہی عن المنکر نہیں کر رہے تھے؟ کر رہے تھے۔ کربلا کے واقعے کے بعد چوتھے امام
کیا امر بالمعروف نہیں کر رہے؟ نہی عن المنکر نہیں کر رہے ہیں، مگر کربلا ہے؟ کربلا تو نہیں ہے۔ کیا پانچویں امام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کر رہے ہیں، مگر کربلا ہے؟ کربلا تو نہیں ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، سنیے، پچھلے سال ہمارا موضوع تھا سورہ والعصر، سود و زیاں۔ سورہ عصر کا اختتام کہاں پر ہوتا ہے؟ تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ ایک دوسرے کو حق کا پیغام دیتے ہیں، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دوسری تعبیر ہے، یہ دوسری تعبیر ہے۔ سورہ آل عمران، تیسرا سورہ، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ تم میں ایک گروہ لازماً ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی طرف بلانے والا ہو، امر بالمعروف کرنے والا، نہی عن المنکر کرنے والا۔ ایک گروہ ہمیشہ ہونا چاہیے۔ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ تو ہمیشہ ہونا چاہیے۔ کنتم، سورہ آل عمران ایک مرتبہ پھر، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو اگر تم امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو۔ تو اب ہم کو سمجھ میں آیا کہ یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ تو کنسسٹنسی چاہتا ہے، یہ تو پرپیچولیٹی چاہتا ہے، یہ تو تسلسل چاہتا ہے، اس کے اندر تو دوام ہونا چاہیے۔ مگر کیا ہمیشہ کربلا ہر دوسرے دن برپا کی گئی؟ جواب جی نہیں۔ امام کہہ رہے ہیں میں جا رہا ہوں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے، قرآن کہہ رہا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر ہوتے رہنا چاہیے۔ کربلا 61 ہجری، محرم، عاشور، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب امر بالمعروف نہی عن المنکر میں دوام اور تسلسل ریکوائرڈ ہے، اور اگر ہم یہ کہہ دیں کہ کربلا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا واحد راستہ ہے، تو ہر دن کربلا ہونی چاہیے، کربلا سے پہلے بھی کربلا ہونی چاہیے، کربلا کے بعد بھی کربلا ہونی چاہیے۔ مگر جبکہ ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ یہ بات یاد رکھیے گا برادران عزیز، اس بات کو سمجھانے کے لیے میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ ہدف جب ایک ہو تو عین ممکن ہے کہ سواری تبدیل ہو جائے، عین ممکن ہے کہ سواری تبدیل ہو جائے۔ آپ مثال کے طور پر حج کے لیے جانا چاہتے ہیں مکہ، زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں کربلا، آپ نے کہا بھائی آسان ترین راستہ کیا ہے؟ آسان ترین راستہ یہ ہے کہ ہوائی جہاز کا ٹکٹ لیجئے، ویزا لیجئے اور پہنچ جائیے، چند گھنٹوں میں آپ منزل پر پہنچ جائیں گے۔ لیکن فرض کیجئے کہ ہوائی جہاز کا سفر ممکن نہیں ہے، تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر ہوائی جہاز کا سفر ممکن نہیں ہے مگر مثلاً بحری جہاز سے ممکن ہے تو ٹھیک ہے، جانا تو ہے، میں ہدف کو تبدیل نہیں کر سکتا، سفر کا ذریعہ بدل سکتا ہے۔ تو آپ نے طے کیا کہ بھائی بحری جہاز کے ذریعے سے جائیں گے، ہوائی جہاز سے جاتے تو 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے، بحری جہاز سے جائیں گے تو ممکن ہے 10 دن، 15 دن، 20 دن، 1 مہینہ لگ جائے، لیکن ہم جائیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ کہ جب واقعاً ایک انسان اپنے ہدف اور اپنے آبجیکٹو کے بارے میں سنجیدہ ہے، وہ ہدف تبدیل نہیں کرے گا، وہ راستہ، وہ وسیلہ اسے تبدیل کر سکتا ہے۔ فرض کیجئے کہ یہ بھی ممکن نہیں ہے لیکن بائی روڈ کوئی راستہ موجود ہے، تو اس نے کہا ہم بائی روڈ جائیں گے، بس کے ذریعے سے جائیں گے، ہم گاڑی کے ذریعے سے جائیں گے، وہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر کہا ٹھیک ہے ہم موٹر سائیکل پر جائیں گے، اور زیادہ ٹائم لگ جائے گا، کہا یہ بھی ممکن نہیں ہے تو کم سے کم پیر تو سلامت ہے، ہم پیدل جائیں گے۔ ہدف وہی ہے، ہوائی جہاز کے ذریعے سے پہنچے، بحری جہاز کے ذریعے سے پہنچے، گاڑی کے ذریعے سے پہنچے، موٹر سائیکل کے ذریعے سے پہنچے یا پیدل پہنچے۔ ایک انسان کہے کہ ٹھیک ہے اسپیڈ کم ہو جائے گی مگر بہرحال ہم اپنے ہدف کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہدف ہے، اس کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ ممبر سے تلقین بھی ہو سکتی ہے، کتاب بھی لکھی جا سکتی ہے، موعظہ بھی ہو سکتا ہے، مجلس بھی ہو سکتی ہے، درس بھی ہو سکتا ہے، بٹھا کر 1 on 1 بھی سمجھایا جا سکتا ہے، گھر کے افراد کو ڈائننگ ٹیبل کے اوپر بھی کچھ باتیں سکھائی جا سکتی ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ ڈسکشن کے دوران بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ سب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو رہا ہے۔ حسین ابن علی کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ وہ موقع کب ہوتا ہے کہ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے کربلا کو سجایا جاتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ اگر بیعت کا مطالبہ کر لیا جائے امام وقت سے
تو یہ وہ موقع ہوگا کہ جب امام کربلا سجائے. ان دو کا آپس میں تعلق آپ نے محسوس کیا. ایک طرف ہے بیعت کا مطالبہ اور دوسری طرف امام کہہ رہے ہیں میں جا رہا ہوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے. کہ مولا اس سے پہلے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کر رہے تھے؟ حتماً کر رہے تھے. کیا بعد والے ائمہ نہیں کریں گے؟ کریں گے. جب جس سے بیعت کا مطالبہ ہوگا وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہی انداز اختیار کرے گا کہ جو حسین ابن علی نے اختیار کیا. اب اگر یہ بات میں واضح کر پایا کہ ایک طرف ہے بیعت کا مطالبہ اور دوسری طرف سے امام کہتے ہیں میں مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. ایک اب میں کیا کروں گا کہ میں امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں, میں نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ جد کی امت کی اصلاح ہے. اب یہ اسی طرح سے اصلاح ہو سکتی. اب خون کے بغیر, قربانی کے بغیر وہ اصلاح ممکن نہیں ہے. اب اسی وقت یہ اصلاح ممکن ہے کہ جب کربلا کو آباد کیا جائے. اب یہاں پر ایک اور سوال میں رکھنا چاہوں گا. کیا فرق پڑتا ہے اگر امام بیعت کر لیں؟ نقصان کیا ہے؟ آپ ذرا سوچئے کہ اتنی بڑی قربانی نہیں دینی پڑے گی. علی اکبر کی جوانی بچ جائے گی, قاسم کی جان بچ جائے گی, ششماہے کی قربانی اس کی ضرورت نہیں پڑے گی, بیویوں کی چادریں نہیں چھینی جائیں گی. یہ اتنی بڑی قربانی جو امام دے رہے ہیں, اگر امام بیعت کر لیں تو یہ قربانیاں نہیں دینی پڑے گی. مگر آپ غور فرمائیے کہ امام ان تمام تر چیزوں کو اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے, آیت کے پہلے حصے کا مصداق بنتے ہوئے کہ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, امام یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے اور بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا سبب ہے؟ اگر امام بیعت کر لیں تو کیا خلل واقع ہو جائے گا؟ اگر امام بیعت کر لیں تو کیا نقصان ہو جائے گا؟ کیا کمی واقع ہو جائے گی؟ سوال تو ہے. اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کی توجہ چاہوں گا. دیکھیں, حق اور حقیقت ایک واقعیت ہے. جو اس کو قبول کر لے یہ اس کی طرف سے سعادت مندی ہے. خدا کو خدا مانو, خدا کو ایک مانو, یہ ایک حقیقت ہے, اس کو قبول کر لو. رسول کو رسول مانو, رسول کی رسالت کا کلمہ پڑھو, یہ ایک حقیقت ہے. امام کو امام مانو, امام کی امامت کو قبول کر لو, یہ ایک حقیقت ہے. اگر قبول کر لو یہ تمہاری سعادت مندی ہے, یہ تمہارا امتحان ہے کہ تم اسے قبول کرتے ہو یا نہیں کرتے. اب آئیے اگلے مرحلے میں داخل ہو. جو قبول نہیں کریں گے وہ پہلے مرحلے کے اندر انکار کر دیں کہ ہم قبول نہیں کرتے. یہاں سے بدبختی کا سفر شروع ہو گیا, یہاں سے ناکامی کا, نامرادی کا سفر شروع ہو گیا کہ جو حق تھا, حقیقت تھی, اس کو انہوں نے قبول نہیں کیا. خدا کا انکار کر دیا, رسول کا انکار کر دیا, امام کا انکار کر دیا. ایسا ہی ہے نا. ایک اور اسٹیپ ہے کہ فقط انکار نہ کیا جائے بلکہ کوئی جھوٹا خدائی کا دعوے دار بن جائے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ خدا کو مانو, خدا کو ایک مانو. مان لیا, کیا کہنا, سبحان اللہ, سعادت مندی ہے. نہیں مانا, انکار کر دیا تو حقیقت کا انکار کر دیا. مگر انکار کرنے کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہے کہ کوئی جھوٹا خدا, کسی بت کو تراش لیا جائے یا کوئی شخص انسان ہوتے ہوئے خدا ہونے کا دعوے دار بن جائے, جیسے فرعون نے کیا, جیسے نمرود نے کیا, جیسے شداد نے کیا, بہت سو نے کیا کہ وہ خدا ہونے کے دعوے دار بن گئے, یا بن گئے یا بت تراش لیے گئے. اب آپ غور فرمائیے کہ کیا ان کے دعوی خدائی سے خدائے حقیقی کے خدا ہونے کو کوئی صدمہ یا نقصان پہنچتا ہے؟ اگر کوئی احمق کہہ دے کہ میں خدا ہوں تو اس کے دعوے کی وجہ سے خدائے حقیقی وہ وحدہ لا شریک, کیا اس کو یا اس کی توحید کو کوئی نقصان پہنچتا ہے؟ یاد رکھیے گا, کوئی نقصان نہیں پہنچتا. وہ دعویٰ غلط ہے, مگر جو واقعیت ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے. کوئی کہے کہ دو سورج ہے تو اس کے کہنے سے کیا سورج دو ہو جائیں گے؟ سورج تو ایک ہی ہے. کوئی کہے کہ مثال کے طور پر اس دنیا کے 4 چاند ہیں, تو کیا یہ کہنے کی وجہ سے اس مہتاب کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ کیا اس کی چاندنی پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بنا دیے, بت بنا دیے, 360 بت لا کر خانہ کعبہ میں رکھ دیے گئے. تو کیا 360 بتوں کے آنے کی وجہ سے خدا کی خدائی کو کوئی فرق پڑا؟ کیا اس کی توحید کو کوئی نقصان ہوا؟ کوئی نقصان نہیں ہوا. وہ ایک تھا, وہ ایک ہے, وہ ایک رہے گا. جو ثابت حقیقتیں ہوتی ہیں وہ لوگوں کے ماننے کی محتاج نہیں ہو, وہ اپنی جگہ پر ایک ریئلٹی ہے.
وہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے. اب یہاں پر ایک لائٹر نوٹ پر بات کروں کہ وہ جو 360 بت تھے وہ کتنے دن تک خانہ کعبہ کے اندر رہے. خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر، نسبت کے اعتبار سے اللہ کا گھر، اور اللہ کے گھر میں لا کر رکھ دیا کن کو؟ جھوٹے خداؤں کو، بتوں کو لا کر رکھ دیا. بہت توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی. 360 جھوٹے خداؤں کو لا کر رکھ دیا خدا کے گھر میں، اور سالوں وہ اس کے اندر رہے. اور ان کے ہونے سے ہم یہ کہیں کہ جناب خدا کی خدائی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور واقعاً نہیں پڑتا. لیکن اگر کوئی آ کر کہے کہ اتنے سال ہو گئے اب تو مان لو، خدا کے گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب تو ان کو خدا مان لو، تو جواب کیا دیا جائے گا؟ جتنے بھی موحد ہیں وہ سب یہ کہیں گے ناجائز قبضہ حقانیت کی دلیل نہیں ہوتا. سب یہی کہیں گے نا کہ ناجائز قبضہ کبھی بھی حقانیت کی دلیل نہیں ہوتا. تو عزیزوں جو اصول سمجھ میں آ گیا ہے اسے بدلتے کیوں ہو؟ ناجائز قبضہ کبھی حقانیت کی دلیل نہیں ہوتا. اگر خدا کے گھر پر بتوں کا ناجائز قبضہ ہو وہ بھی حقانیت کی دلیل نہیں ہے، اور اگر کوئی مصطفیٰ کے منبر پر ناجائز قبضہ کر لے وہ بھی حق ہونے کی دلیل نہیں ہے. ناجائز قبضہ حقانیت کی دلیل نہیں ہوتا. تو اب واپس ترتیب ذہن میں رکھیے گا. خدا خدا ہے، وہ ایک ہے. مان لو سعادت مندی، نہ مانو انکار کر دیا، خدا کی خدائی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. کیا پروردگار عالم اپنے منکروں کو فوراً گرفت میں لیتا؟ نہیں، منکروں کو بھی فوراً گرفت میں نہیں لیتا. خدائی کے جھوٹے دعوے داروں کو بھی فوراً گرفت میں نہیں لیتا، مہلت دیتا ہے. فرعون نے کہا آج انا ربکم الاعلی، ایسا نہیں ہے کہ کہتے ہی پروردگار عالم نے اس پر عذاب کو نازل کر دیا. ایسا نہیں، وقت آئے گا تب عذاب بھی آ جائے گا. ابو لہب نے پیغمبر اکرم کو اذیت دی، ایسا نہیں ہے کہ انکار رسالت کیا اور اگلے دن اس کے اوپر عذاب نازل ہو گیا. فوراً عذاب نہیں آتا. خدائی کا جھوٹا دعوے دار فرعون، فوراً عذاب نہیں آتا. نمرود خدائی کا جھوٹا دعوے دار، پروردگار عالم فوراً نہیں پکڑتا. خدا کی پالیسی کیا ہے؟ کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم مہلت دیں گے. لیکن اب میں آپ کے سامنے سینیریو رکھتا ہوں. اگر فرعون مثال فرضاً خداوند متعال سے ہاٹ لائن کے اوپر گفتگو کرے اور یہ کہے کہ اے پروردگار مجھے بھی معلوم ہے کہ میں خدا نہیں ہوں، مجھے بھی معلوم ہے. یعنی فرعون سے زیادہ کون جانتا ہے کہ وہ خدا نہیں؟ وہ جانتا ہے، لیکن دعویٰ تو اس نے کر دیا. اگر وہ خدا سے یہ کہے کہ میں تو خدا نہیں ہوں، مگر بہرحال اب لوگ مجھے بھی ماننے والے مل چکے ہیں، میرے بھی فالوورز ہیں، تو اے پروردگار تو ویسے ہی رب العالمین ہے، پالنے والا ہے، لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ مجھے بھی چاہے وقتی طور پر ہی صحیح جو میں نے دعویٰ کیا ہے اس کو تو بھی انڈورس کر دے، تو بھی اس کی تائید کر دے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے انصاف سے بتائیے کہ اگر فرعون یہ دعویٰ اور یہ مطالبہ خدا سے کرے تو کیا پروردگار عالم رب ہونے کے باوجود، رحمان ہونے کے باوجود، رحیم ہونے کے باوجود، رؤوف ہونے کے باوجود، کیا فرعون کے اس مطالبے کو، اس دعا کو قبول کر سکتا ہے؟ یہ اس کی توحید کے خلاف. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. یعنی پھر ذہن میں رکھیے گا، اس نے انکار کیا خدا کا، یہ ایک مرحلہ تھا. سرکشی یہ بھی ہے. اس نے دعویٰ کر دیا رب ہونے کا، خدا ہونے کا، یہ بالاتر سرکشی ہے. لیکن اب اگر وہ خدا سے یہ کہے کہ مجھے تو بھی خدا مان لے، اور یقین جانیے کہ معاذ اللہ خدا اگر اسے خدا مان بھی لے تب بھی یہ خدا نہیں بنے گا، اس لیے کہ فیکچولی انکریکٹ ہے. لیکن اگر وہ خدائے حقیقی اس کو جو دعوے دار خدائی ہے خدا مان لے تو کیا اس کی توحید باقی بچے گی؟ جو اس کا اتنا اصرار تھا، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے، عبادت ہوگی بس اور بس اس کی ہوگی، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے. جو ہم تشہد پڑھے جا رہے تھے ان سب کا کیا ہوگا؟ یاد رکھیے کہ اگر نعوذ باللہ من ذالک خدائے حقیقی اس جھوٹے خدا کو
خدا بالفرض اگر مان بھی لے تب بھی یہ جھوٹا خدا تو خدا نہیں بنے گا، مگر حقیقی خدا کی توحید کولیپس کر جائے گی اگر اس نے اس کی خدائی کو انڈورس کر دیا۔ آپ نے غور فرمایا؟ اب اس توحید کے معاملے کو رکھیے ایک طرف، اور اب آئیے نبوت اور رسالت کے باب میں۔ کیا کسی نے جھوٹا دعوی نبوت کیا؟ بھائی حقیقی نبی تو ہم جانتے ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کر مصطفیٰ تک۔ ختم نبوت کا تاج رکھا گیا ہمارے رسول کے سر پر، خاتم النبیین، ایسا ہی ہے نا؟ مگر کیا کسی جھوٹے نے دعوی نبوت کیا؟ انکار کرنے والے بھی بہت سے ہیں، ان کے انکار کی وجہ سے کیا نبی کی نبوت کو کوئی صدمہ پہنچتا ہے؟ کوئی صدمہ نہیں پہنچتا۔ وہ مانے ان کی سعادت مندی ہے، وہ نہ مانے وہ محروم رہ جائیں گے۔ ان کی نبوت اپنی جگہ پر ہے، ان کو اپنے معجزات دکھلانے ہیں، اپنے پروفز دینے ہیں، ثبوت دینے ہیں، اور لوگوں کے سامنے حجت تمام کرنی ہے۔ لوگ مانے ان کی سعادت مندی ہے، نہ مانے ان کی بدبختی ہے۔ جنہوں نے انکار کیا وہ ناکام ہو گئے، نامراد ہو گئے، ناکامی آگے بڑھی۔ نہ فقط یہ کہ انکار کیا بلکہ انکار کرنے کے بعد جھوٹا دعوی نبوت بھی کر دیا۔ اس زمانے کے اندر بھی آپ جانتے ہیں کہ ہیں جنہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا۔ مسیلمہ کذاب، یہ رسول کے زمانے کا آدمی ہے، اس کو کذاب اسی لیے کہا گیا کہ اس نے دعوی نبوت کیا تھا جھوٹا، باطل، مسیلمہ کذاب۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر مسیلمہ یا کوئی دوسرا دعوے دار نبوت، فرض کیجئے کہ وہ پیغمبر اکرم کے پاس آئے اور آ کر یہ کہے کہ میں بھی جانتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول نہیں ہوں، میں بھی جانتا ہوں کہ میں اللہ کا نبی نہیں ہوں، لیکن آپ تو بہرحال بنص قرآن رحمت للعالمین، آپ تو ویسے ہی عطا کرنے والے ہیں، آپ تو ویسے ہی کسی کو اپنے در سے خالی نہیں لوٹاتے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ وقتی طور پر صحیح کسی خاص علاقے کے لیے، صحیح کسی چھوٹے موٹے علاقے کے لیے آپ مجھے نبی کے طور پر انڈورس کر دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ جس طرح سے مختلف علاقے کے تھانے ہوتے ہیں، ایس ایچ او ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ہم علاقے بانٹ لیتے ہیں۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ اگر وہ شخص کے جس نے جھوٹا دعوی نبوت کیا ہے وہ پیغمبر اکرم کے پاس آئے اور ان سے یہ کہے کہ بڑی عنایت ہوگی اگر آپ مجھے چند دنوں کے لیے ہی صحیح نبی کے طور پر انڈورس کر دیں، کیا پیغمبر اکرم معاذ اللہ ایسا کر سکتے؟ کیا ان کے لیے گنجائش ہے؟ یقین کریں کہ ان کے لیے ناممکن ہے۔ اور اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، فرض کیجئے فرض محال، اگر پیغمبر اکرم کسی جھوٹے نبی کی نبوت کو انڈورس کر بھی دیں تب بھی وہ جھوٹا تو نبی نہیں بنے گا، مگر جو حقیقی نبی ہے کیا اس کی نبوت باقی رہے گی؟ اس کی نبوت باقی نہیں رہے گی۔ اور اگر ان کی نبوت باقی نہیں رہے گی تو وہ کہ جنہوں نے ان سے پہلے ان کے آنے کی بشارتیں دی تھیں ان کی نبوتیں باقی رہیں گی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا مبشرن برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا عیسیٰ کی نبوت باقی رہے گی اگر پیغمبر اکرم کسی جھوٹے نبی کی نبوت کو انڈورس کر دیں؟ جواب جی نہیں۔ ان سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں ان سب کے لیے بطور مجموعی قرآن مجید نے کہا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم اس آخری رسول کے اوپر ایمان لاؤ گے۔ یہ سارے کے سارے نبی، ان نبیوں کی نبوتیں کولیپس کر جائیں گی اگر یہ آخری نبی کسی جھوٹے نبی کی نبوت کو انڈورس کر دے۔ اور صرف اتنا ہوگا؟ نہیں، معاملہ اس سے بھی آگے چلا جائے گا۔ پروردگار عالم فرماتا ہے سورہ حقہ، ارشاد ہوتا ہے لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر اس رسول نے کوئی ایک بات بھی ہم سے جھوٹی منسوب کر دی، نعوذ باللہ من ذالک، وَلَوْ تَقَوَّلَ، اگر کوئی ایک بات بھی بنا لی، افترا کر دی، بعض الاقاویل، اور ہم سے منسوب کر دی، تو ہم کیا کریں گے؟ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اسے پوری طاقت سے پکڑ لیں گے اور اس کی شہ رگے جان کو کاٹ کر رکھ دیں گے، ذرا سی مہلت نہیں دیں گے، یہ ہمارے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتا۔ آپ نے اس طاقت کو محسوس کیا کہ پروردگار عالم کو کتنا اعتماد ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں 63 برس کے اندر کبھی پروردگار عالم نے یہ ایکشن لیا؟ نہیں لیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ 63 برس کی مکمل زندگی جو پیغمبر نے گزاری ہے وہ وہی تھی کہ جو خدا چاہتا تھا کہ حضور گزاریں۔
مکمل زندگی. بعض الاقاویل اس کا اطلاق ایک پر بھی ہوتا ہے. اگر اس نے کوئی ایک بات بھی ایسی کہہ دی کہ جو ہم نے اس پر نازل نہیں کی تھی اور یہ اپنی طرف سے بنا کر پیش کر دے, ہم اسے کوئی مہلت نہ دیتے. وما ينطق عن الهوى, یہ اپنی خواہش سے بات نہیں کرتا, وہی نازل ہوتی ہے تو یہ بات کرتا ہے. اگر یہ بات بھی واضح ہوئی برادران عزیز, تو اب میں پوچھتا ہوں کہ اگر کسی جھوٹے نبی کی نبوت کو انہوں نے انڈورس کر دیا ہوتا معاذ اللہ, تو پھر ہوتا کیا؟ پروردگار عالم کی طرف ایک غلط بات منسوب ہو گئی. خدا نے اس کو نبی نہیں بنایا اور انہوں نے اس کی نبوت کو انڈورس کر دیا, تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ ان کی نبوت گئی, ماضی کے انبیاء کی نبوتیں گئیں, اور ساتھ ہی ساتھ پروردگار کی خدائی بھی گئی کہ اس نے کسی غلط انسان کا انتخاب کیسے کر لیا. پروردگار عالم نے کسی غلط کو رسول کیسے بنا دیا کہ جو اپنی مرضی سے کسی کو بھی نبی بنا دے, اس کے نبی ہونے کا اعلان کر دے. آپ نے اندازہ کیا کہ بیعت کا مسئلہ کتنا حساس ہے؟ بیعت کا مسئلہ کتنا حساس ہے. میں نے توحید کو ڈسکس کیا, میں نے نبوت اور رسالت کی بات کی, اب ایک اسٹیپ اور نیچے آ جائیے, امامت. امامت خدا نے کسی کو امام بنایا, لوگ مان لیں ان کی سعادت مندی ہے, لوگ نہ مانے وہ ناکام رہ جائیں گے, وہ نامراد ہو جائیں گے, وہ بدبختی کا شکار ہو جائیں گے. جنہوں نے مان لیا وہ خوش قسمت, وہ کامیاب, وہ کامران. نہ مانے تو نہ ماننے والے, انکار کرنے والے, وہ بدبخت ہو جائیں گے, وہ ناکام ہو جائیں گے. اگلا مرحلہ, انکار کرنے کے ساتھ ساتھ کسی اور نے دعوی امامت بھی کر دیا, جھوٹا دعوی امامت. جب جھوٹے خدا بن سکتے ہیں, جھوٹے نبی بن سکتے ہیں, تو جھوٹے امام بھی بن سکتے ہیں, بن گئے. اب انہوں نے دعوی امامت تو کر دیا, کیا دعوی امامت کرنے کی وجہ سے اس سچے امام کی امامت پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ وہ جس طرح امام تھا وہ امام رہے گا, اس کی امامت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اب اگر وہ جھوٹا امام آ جائے اس سچے امام کے پاس اور یہ کہے مجھے بھی پتا ہے کہ میں امام نہیں ہوں, لیکن یہ ہے کہ بہرحال آپ تو خاندان اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں, آپ تو نبی کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں, آپ ایک زحمت کریں کہ بہرحال اتنے مجھے ماننے والے مل چکے ہیں, آپ بھی مجھے چاہے وقتی طور پر صحیح کسی علاقے کے لیے, کسی زمانے کے لیے امام کے طور پر قبول کر لیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا امام اس جھوٹے دعوے دار امامت کی امامت کو انڈورس کر سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اگر وہ کر بھی دے نا تو یاد رکھیے گا وہ جھوٹا امام نہیں بنے گا, مگر یہ سچا امام, اس کی امامت باقی نہیں رہے گی, اس کی امامت ختم, کہ اس نے پروردگار عالم کے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا. اور اب میں آپ سے عرض کروں کہ بیعت کا مطلب ہوتا ہے انڈورسمنٹ, بیعت کا مطلب ہوتا ہے تائید کرنا, بیعت کا مطلب ہوتا ہے تصدیق کرنا. حسین ابن علی سے بیعت کا مطالبہ ہے, اور حسین ابن علی کیا کہہ رہے ہیں؟ حسین ابن علی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جن پاکیزہ گودوں میں پروان چڑھا ہوں وہ گودیں مجھے اجازت نہیں دیتی ہیں کہ میں یزید جیسے شخص کی بیعت کر لوں. آپ نے غور فرمایا؟ یعنی امام مظلوم اتنے اصرار کے ساتھ کہہ رہے ہیں مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. جن گودوں میں بڑا ہوا ہوں ان گودوں کا تقدس مجھے مجبور کرتا ہے, میں یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. میں کہوں کہ مولا اگر آپ بیعت کر لیں تو کیا ہوگا؟ اگر مولا بیعت کر بھی لیں تب بھی وہ امام نہیں بنے گا, لیکن اگر حسین ابن علی نے بیعت کر لی تو حسین کی امامت گئی, اور اگر حسین کی امامت گئی تو تیسرے امام کے بعد چوتھے کی باری ہی نہیں آئے گی, 12ویں امام تک تمام ائمہ کی امامتیں کولیپس کر جائیں گی. اور اگر حسین کی امامت گئی تو حسین کی امامت کی تصریح کی تھی حسن نے, حسن کی امامت گئی. حسن کی امامت کی وضاحت کی تھی مولا علی نے, علی کی امامت گئی. علی کو خم میں مولا بنایا تھا پیغمبر اکرم نے, پیغمبر اکرم کی رسالت گئی. پیغمبر اکرم کی رسالت ہی نہیں گئی, آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبیوں نے اس نبی کے آنے کا اعلان کیا تھا ان تمام نبیوں کی نبوتیں خطرے میں ہے اگر حسین ابن علی بیعت کر لے. آپ نے اندازہ کیا کہ حسین کا انکار کتنا قیمتی ہے؟ حسین کے انکار کے وزن کو سمجھیے گا. یہ ایک حسین کا انکار ہے جو 12 اماموں کی امامت کو بچا رہا ہے, آدم سے لے کر مصطفیٰ تک کی نبوتوں کو تحفظ فراہم کر رہا ہے. اگر حسین بیعت کر لے یہ نبوتیں خطرے میں, اگر حسین انکار کر دے تو یہ نبوتیں محفوظ, امامتیں محفوظ. شاید اسی لیے ہمیں زیارت وارثہ میں سکھایا گیا کہ سلام کرو یہ کہہ کر
اے آدم کے وارث تجھ پر سلام، اے نوح کے وارث تجھ پر سلام، اے ابراہیم کے وارث تجھ پر سلام، اے موسیٰ کے وارث تجھ پر سلام، اے عیسیٰ کے وارث تجھ پر سلام، اے علی مرتضیٰ کے وارث تجھ پر سلام کہ تو نے بیعت سے انکار کر کے ان نبوتوں اور امامتوں کا تحفظ کر کے ان کو بچا لیا۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، اے آدم کے وارث تجھ پر سلام، اے نوح کے وارث تجھ پر سلام، اے ابراہیم کے وارث تجھ پر سلام، اے موسیٰ کے وارث تجھ پر سلام، اے عیسیٰ کے وارث تجھ پر سلام، اے محمد مصطفیٰ کے وارث تجھ پر سلام، اے علی مرتضیٰ کے وارث تجھ پر سلام۔ تو نے بیعت سے انکار کر کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اس معراج پر پہنچا دیا کہ جس کے نتیجے میں ان انبیاء کی نبوتیں محفوظ ہو گئیں۔ اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک جملہ اور عرض کرنا چاہوں گا کہ بتائیے کہ اگر امامتوں کا تحفظ ہو رہا ہے حسین کے انکار سے، نبوتوں کا تحفظ ہو رہا ہے حسین کے انکار سے، اگر حسین بیعت کر لیں تو یہ نبوتیں خطرے میں ہیں، اگر حسین بیعت کر لیں تو یہ امامتیں خطرے میں ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر حسین بیعت کر لیں تو کیا صرف نبوتیں خطرے میں ہیں؟ ان نبیوں کو نبی بنایا تھا پروردگار نے، ان اماموں کو امام بنایا تھا پروردگار نے۔ حسین اگر بیعت کر لیں تو خدا کا انتخاب غلط ثابت ہوتا ہے۔ اگر حسین ابن علی بیعت کر لیتے ہیں تو نہ فقط یہ کہ نبوتیں خطرے میں ہیں، امامتیں خطرے میں ہیں، پروردگار کی توحید خطرے میں۔ حسین ابن علی نے اپنے انکار کے ذریعے سے جہاں ایک طرف نبوتوں کو بچایا ہے، جہاں ایک طرف امامتوں کو بچایا ہے، مجھے کہنے دیجئے کہ امام حسین نے توحید کا تحفظ کیا ہے، اور شاید یہی سبب ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی کو یہ کہنا پڑا کہ حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ آپ نے غور فرمایا کہ حق یہ ہے کہ بنائے لا الہ بن گیا، اور خود علامہ اقبال نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ پس بنائے لا الہ گردید است۔ اب آپ اس سے اندازہ کیجئے، علامہ سید علی نقی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ذرا دیکھیے کہ حسین کا قیام کتنا قیمتی ہے، جو قیمت حسین نے چکائی ہے اس سے اندازہ کیجئے۔ علی اکبر کی جوانی کوئی ایسی نہ تھی کہ معمولی مقصد کے لیے قربان کر دی جائے، قاسم کی زندگی ایسی نہیں تھی کہ کسی چھوٹے ہدف کے لیے اس کو قربان کر دیا جائے۔ علی اصغر جیسا ششماہا یہ ایسا نہیں تھا کہ کسی معمولی مقصد کے لیے اسے قربان کر دیا جائے۔ اور عزیزوں، زینب کی چادر بہت قیمتی ہے، ان بیبیوں کی چادریں بہت قیمتی ہیں۔ اگر حسین ابن علی یہ سب قربانیاں دینے کے لیے تیار، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدف اور مقصد کتنا اہم ہے جو حسین ابن علی کی نظر میں۔ اور حسین ابن علی چاہتے ہیں کہ جو میرے ساتھ ہے وہ اپنی مرضی سے ساتھ آئے، اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ شب عاشور امام نے سب سے یہ کہا کہ جو جانا چاہے چلا جائے، میں کسی کو مجبور نہیں کرنا چاہتا، یہ اصل میں میرے خون کے طلبگار ہیں، اگر مجھے قتل کر دیں گے تو کسی اور سے سروکار نہیں رکھیں گے۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ اس موقع پر کوئی اٹھ کر نہیں کیا۔ حق ہے کہ امام حسین یہ کہیں کہ میں کسی کو اپنے اصحاب کے اوپر ترجیح نہیں دیتا، خدا نے کسی اور کو ایسے ساتھی نہیں دیے، نہ میرے جد کو، نہ میرے بابا کو، نہ میرے بھائی کو، جیسے ساتھی مجھے ملے، ایسے وفا کرنے والے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کیا جواب دیے انہوں نے؟ کوئی یہ کہتا ہے، جناب حبیب ابن مظاہر کی طرف یہ جملے منسوب ہیں کہ ان سے جب امام نے کہا کہ حبیب تم چلے جاتے تو کتنا اچھا ہوتا، جب دوست ہے تو دوست کے انداز میں کہا کہ حسین واقعاً تجھے ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں تیری ضرورت ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ میں چلا جاؤں تو ٹھیک ہے، میں تیرا دوست ہوں، بس اتنا بتا دے کہ کل اگر تیری ماں فاطمہ زہرا نے پوچھ لی کہ حبیب تم نے دوست ہونے کا عجیب حق ادا کیا، میرے حسین کو کہاں چھوڑ کر آ گئے، بس اتنا بتا دو کہ میں تیری ماں فاطمہ زہرا کو کیا جواب دوں۔ کسی نے یہ کہا کہ فرزند رسول واقعاً آپ کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ہم چلے جائیں تو کہاں چلے جائیں، آپ کے گھر سے بہتر کوئی گھر بتا دیں، آپ کے در سے بہتر کوئی در بتا دیں۔ ہر ایک اپنے انداز سے جواب دے رہا ہے۔ امام نے ان سب کو دعائیں دی، ان سب کو دعائیں دی، یہاں تک کہ جب عاشور کا دن آ گیا اور آپ جانتے ہیں کہ اصحاب نے اپنی قربانیاں پیش کی، ظہر سے 1 گھنٹہ قبل جب حملہ اولیٰ کے اندر 50 افراد شہید ہو گئے،
ظہر کی نماز کے موقع پر کس طرح سے قربانی دی. ابو ثمامہ ساعدی نے خواہش کی, سعید نے قربانی دی, تیروں کو اپنے سینوں پر روک رہے ہیں. جناب زہیر ابن قین کھڑے ہو گئے اور امام نے باقی سب کو جماعت نماز پڑھائی, یہاں تک کہ جب عصر کا وقت آ گیا اور آہستہ آہستہ اقربہ کی باری آئی. 18 جوانان بنی ہاشم انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی, اور یہاں تک کہ حسین ابن علی ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر یہ فریاد بلند کرتے ہیں کہ حل من ناصر ینصر, حل من مغیث یغیثنا, ہے کوئی نصرت کرنے والا, ہے کوئی استغاثے پر لبیک کرنے والا, حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ, ہے کوئی حرم رسول خدا سے دفاع کرنے والا. یہ صدا استغاثہ حسین ابن علی نے بلند کی ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ جس کے جواب میں جناب علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیے. حسین ابن علی نے اس ششماہے کو بھی مقتل میں لا کر قربانی کے طور پر پیش کر دیا. 7 مرتبہ آگے بڑھے, 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. زبان پر جملے ہیں, رضن بقضائک و تسلیما لامرک, انا للہ و انا الیہ راجعون. لاشہ علی اصغر جناب رباب کے حوالے کر دی ہے, اور اب اس کے بعد رخصت آخر کے لیے حسین ابن علی خیمے میں تشریف لائے. موقع دیکھ کر جناب فضہ سے کہا, اما فضہ اگر ہو سکے تو فلاں صندوق کو کھول کر ایک لباس کہنا, ایک پرانا لباس اس کے اندر ہوگا, ذرا وہ لے کر آئیے. جناب فضہ جانے لگی تو آہستہ سے کہتے ہیں, اما فضہ دھیان رہے زینب کو خبر نہ ہو, زینب کو پتہ نہ چلے کہ میں نے یہ کام آپ کے سپرد کیا. جناب فضہ کسی نہ کسی طرح اس صندوق تک پہنچی, اس کو کھولا, وہ لباس کہنا نکالا, اور جب پلٹ کر آ رہی تھی تو جناب زینب راستے میں آ کر کھڑی ہو گئی. اما فضہ کیا لے کر جا رہی ہیں؟ جناب فضہ کہتی ہیں, بھائی نے کچھ منگایا ہے. شہزادی زینب کہتی ہیں, اما فضہ کیا منگایا ہے؟ جناب فضہ نے اپنا چہرہ جھکا لی, آنکھیں جھکا لی, کہا بھائی نے منع کیا ہے, میں آپ کو دکھا نہیں سکتی. اب جناب زینب کہتی ہیں, اماں میرے حق کا واسطہ مجھے دکھاؤ کہ بھائی نے کیا منگایا. آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ جناب فضہ نے وہ لباس آگے کر دیا. کہا اما فضہ یہ منگایا؟ کہا کہ ہاں, بھائی نے کہا تھا یہ کوہنا لباس, یہ پرانا لباس اس صندوق سے میں لے کر آؤں. اور اب جناب زینب نے کہا, اماں یہ کیوں کہتی ہو کہ بھائی نے لباس منگایا؟ کہو کہ بھائی نے کفن منگایا. فضہ کہتی ہیں, شہزادی آپ اس لباس کو جانتی ہیں؟ کہا میں نہ پہچانوں گی, ماں یہ کرتا سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی. اما فضہ آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ کرتا میں خود اپنے ہاتھ سے اپنے بھائی کے گلے میں ڈال کر اسے پہناؤں گی, یہ ماں کی وصیت ہے. جناب زینب نے وہ لباس اٹھایا اور اٹھا کر آئیں اور کرتا پہنایا امام حسین کو. حسین ابن علی نے اپنے ہاتھوں سے اس کرتے کو مزید چاک کیا, صرف اس خیال سے کہ شاید ان کو رحم آ جائے اور یہ میری شہادت کے بعد میرا لباس نہ لوٹے ہیں. اگر آپ جانتے ہیں وہ فوج بے حیا اور فوج اشقیاء, انہوں نے لباس بھی نہیں چھوڑا, وہ پرانا لباس کوہنا لباس اس کو بھی نہیں چھوڑا. اب حسین ابن علی آخری کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں, مگر اس سے پہلے جناب زینب نے کہا کہ بھیا اگر ہو سکے تو ایک کام کیجیے. کہا کہ ہاں حکم. زینب کیا کہنا چاہتے؟ بھیا ذرا یہ امامے کا تحت الحنا کھٹائیے. امام نے اپنا تحت الحنا کھٹایا, جناب زینب آگے بڑھی اور گلے کو بوسہ دیا. کہا زینب یہ کیا کام کیا؟ کہا کہ یہ ماں فاطمہ زہرا کی وصیت کہ جب بھائی رخصت آخر کے لیے آئے تو اس گلے کو بوسہ دینا جس پر ظالم کا خنجر چلے. اب حسین کہتے ہیں کہ زینب تم نے ماں کی وصیت پر عمل کیا تو ایک وصیت پر مجھے بھی عمل کرنا. کہا بھیا کیا چاہتے ہیں؟ کہا ذرا اپنے شانوں پر سے ردا تو ہٹا لوں. جناب زینب نے ردا کو ہٹایا, حسین نے جھک کر بازوؤں کو بوسہ دیا. زینب کہتی ہیں کہ بھیا یہ کیا؟ کہا کہ بابا کی وصیت تھی کہ زینب کے ان بازوؤں پر بوسہ دینا کہ جن میں رسیاں باندھی جائیں گی. تم نے ماں کی وصیت پر عمل کیا, میں نے بابا کی وصیت پر عمل کیا. اور اب حسین ابن علی سلام آخر کر رہے ہیں, اے زینب اے ام کلثوم بھائی کا سلام آخر قبول کرو. ازواج کو سلام کیا, اے لیلا اے رباب حسین کا آخری سلام قبول کرو. بہنوں کو سلام ہو گیا, ازواج کو سلام ہو گیا. پھر اس کے بعد کہا اے کبرا اے سکینہ بابا کا آخری سلام قبول کرو. یہ بیٹیوں کو سلام ہو گیا. اب اس کے بعد حسین کہتے ہیں السلام علی اللہ قتل ازواجہن و اولادہن فی نصرتی, ان بیبیوں پر بھی میرا سلام کہ جن کے سہاگ یا جن کی اولاد میری نصرت کرتے ہوئے مارے گئے. حسین نے سب کو یاد کیا. اور اب اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کس موقع پر, مگر جناب فضہ کو سلام کرنے کے بعد آہستہ سے کہا اما فضہ میرا کوئی حق آپ پر ہے؟
اماں فضا میرا کوئی حق آپ پر ہے؟ جناب فضا نے کہا اے حسین میں نے تمہیں اپنی گودی میں کھلایا ہے، تمہارا مجھ پر وہی حق ہے کہ جو ایک ماں پر بیٹے کا ہوتا ہے۔ اماں فضا ایک خواہش کا اظہار کروں کر پائیں گی؟ کہا حکم ہے حسین بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ اماں فضا ہو سکے تو میری سکینہ کا خیال رکھے۔ اماں فضا ہو سکے تو میری سکینہ کا خیال رکھیے گا۔ جناب فضا نے وعدہ کر لیا۔ مقتل نگاروں نے لکھا کہ راستے میں جب کبھی کوئی سکینہ کو مارنے کے لیے آتا فضا اپنا رخسار آگے کر دیتی۔ شاید اس موقع پر یا اس سے کچھ پہلے حسین ابن علی نے زینب سے کہا زینب مقتل میں جانے سے پہلے ایک اور کام کرنا ہے۔ کہا بھیا کیا چاہتے ہیں؟ کہا میرے ساتھ چلو میں اپنے بیمار بیٹے سے الوداعی ملاقات کر لوں۔ آئے سید سجاد کے پاس تو جناب زینب کہتی ہیں کہ بھیا ضروری ہے کہ میں ساتھ چلوں؟ ہو سکتا ہے۔ کہا کہ نہیں زینب ساتھ چلو، میں پسند کرتا ہوں تم ساتھ رہو۔ کہا بھیا کوئی خاص مصلحت؟ کہا حکمت یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ سجاد بے قابو ہو کر گریہ کرنے لگے، بیٹے کو باپ سے جدا کرنے کے لیے کوئی مہربان ہونا چاہیے، کوئی محبت کرنے والا ہونا چاہیے۔ میں ہاتھ جوڑ کر آپ کی طرف سے کہوں فرزند رسول آپ نے بڑا اہتمام کیا کہ جناب زینب کو ساتھ میں لیا، مگر ذرا اپنے بعد آ کر دیکھیے ایک بیٹی باپ سے لپٹی ہوئی ہے، کوئی محبت سے جدا کرنے والا نہیں ہے، جدا کرنے کے لیے تماچے مارے جا رہے ہیں، تعزیانے لگائے جا رہے ہیں۔ سید سجاد کے پاس آئے اور اب سید سجاد کہتے ہیں بابا؟ کہا کہ ہاں بیٹا میں رخصت آخر کے لیے آیا ہوں، الوداعی سلام قبول کرو، وصیت ہے کی؟ سید سجاد کہتے ہیں بابا مسلم بن اوسجا کا قد قتل مارے گئے، حبیب ابن مظاہر کا قد قتل بیٹا وہ بھی مارے گئے، عباس کا وہ بھی مارے گئے، بس اتنا سمجھ لو لیس فی الخیام رجل الا انت وانا، اب مردوں میں یا تم باقی ہو یا میں باقی ہوں۔ سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں ذرا میرا عصا تو لائیے گا۔ کہا بیٹا عصا کا کیا کرو گے؟ کہا عصا کے سہارے سے اپنے بابا کا دفاع کروں گا، میدان میں جا کر جنگ کروں گا، آپ دیکھ نہیں رہی میرا بابا کتنا غریب ہو گیا۔ آخری بار حسین نے سجاد کو سینے سے لگایا اور کہا بیٹا کچھ بھی ہو یہ کربلا کا جہاد چھوٹا جہاد ہے، تمہیں کوفہ اور شام کا بڑا جہاد کرنا ہے۔ بیٹے سے رخصت ہوئے، ازواج سے رخصت ہوئے، بہنوں سے رخصت ہوئے، بیٹیوں سے رخصت ہوئے، اور آج جب مقتل میں آئے ہیں تو حسرت کے ساتھ دائیں اور بائیں دیکھ کر کہتے ہیں ہے کوئی میرا سواری کا جانور لانے والا؟ میرا سواری کا لانے والا کوئی ہے؟ اس موقع پر دائیں بائیں دیکھا اور عباس کا میرے سواری کے جانور کو میرے پاس نہیں لاؤ گے؟ کوئی نہ تھا حسین ابن علی کے ذوالجناح کو لانے والا۔ اس وقت زینب آستینیں پلٹتی بھی باہر آئیں، اے بھیا اگر کوئی اور نہیں ہے تو یہ ماں جائی موجود ہے۔ زینب نے سوار کرایا اور اب حسین ذوالجناح پر بیٹھ کر مقتل میں جانا چاہتے ہیں۔ احساس کیا کہ ذوالجناح آگے نہیں بڑھ رہا، اپنے لبوں کو ذوالجناح کے کانوں سے قریب کر کے کہتے ہیں اے ذوالجناح یہ آخری زحمت ہے، مجھے معلوم ہے کہ تو بھی بہت تھک چکا ہے مگر یہ آخری زحمت ہے۔ ذوالجناح نے کوئی جواب نہ دیا، آگے بھی نہ بڑھا، زبان بے زبانی سے متوجہ کیا تو اب حسین نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، ذوالجناح کے پچھلے پیروں سے سکینہ لپٹی بھی فریاد کر اے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، اے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔ صبح سے جو گیا پلٹ کر واپس نہ آیا۔ حسین ابن علی نے بچی کو دیکھا، پشت فرس سے پھر زمین کربلا پر آئے، سکینہ کو گود میں لیا اور گود میں لے کر کہتے ہیں دائینی سکینہ لعلی آتی کے بالماء، سکینہ مجھے جانے دے شاید میں تیرے لئے پانی لا سکوں۔ بچی نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا بابا میں پانی کا نام بھی نہیں لوں گی، بابا میں پانی کا نام بھی نہیں لوں گی۔ چچا عباس بھی یہی کہہ کر گئے تھے، نہ پانی آیا نہ چچا واپس آئے، بابا میں پانی کا نام بھی نہیں لوں گی۔ اب حسین کہتے ہیں سکینہ تو سینے پر سونے کی عادی ہے نا، میں کچھ دیر کے لیے ریگزار کربلا پر لیٹ جاتا ہوں، تو اپنا رخسار میرے سینے پر رکھ، شاید تجھے آرام ملے۔ حسین چند لمحوں کی داستان، حسین ابن علی گرم ریت پر لیٹ گئے، بچی نے اپنا رخسار رکھا بابا کے سینے پر، آنکھ لگی، آنکھ کھلی اور اب سکینہ کہتی ہے بابا مجھے اتار دی،
بابا مجھے اپنی گود سے اتار دیجئے. حسین نے گود سے اتار دیا. سکینہ کہتی ہے جائیے بابا خدا حافظ, جائیے بابا خدا حافظ. حسین حیرت سے پوچھتے ہیں سکینہ ابھی تو مجھے روک رہی تھی اور اب کہہ رہی ہے خدا حافظ. ہاں بابا اب میں آپ کو نہیں روک سکتی, ابھی آنکھ لگی تو خواب میں دادی فاطمہ زہرا کو دے. وہ کہہ رہی تھی سکینہ میرے حسین کا راستہ نہ روک, وہ وقت آ گیا کہ جس کے لیے میں نے اپنے